تو تیسری چیز, کیونکہ مجھے یہ منافق بہت برے لگتے ہیں, میرے ساتھ کئی کھلاڑی آئے میرے سے زیادہ بہتر ٹیلنٹڈ تھے, پاکستان ٹیم میں آئے, سکور کیا, اچھا ہوا, کالر اوپر کر لیا انہوں نے, کپڑے اچھے پہننے شروع کر دیے, انگریزی بولی شروع کر دی, اور مطمئن ہو گئے کہ ہاں جی میں پہنچ گیا ہوں. جس دن وہ یہ کرتے تھے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتے تھے. ایک اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. مطلب کہ آپ کے جنون, آپ جب ایک گول اچیو کرتے ہیں اگلے گول کی تیاری کریں. میں پہلے جب 18 سال کی پاکستان ٹیم میں کرکٹ کی اس لیے مثال دے رہا ہوں, آسان ہے آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا, کہ میں جب 18 سال کی عمر میں پہلا ٹیسٹ کھیلا, تو میں پہلا ٹیسٹ کھیلا, اب سوچیں کہ میں 18 سال کا سب سے چھوٹا تھا ٹیم میں, تو میری جو خواب تھی وہ یہ تھی کہ میں 100 رنز کروں گا, سینچری بھی کروں گا اور 10 وکٹیں لوں گا. 100 رنز یا 10 وکٹیں کیا کرنی تھی, ٹیم سے نکال دیا, اتنا برا میں کھیلا. 3 سال تک ٹیم سے ہی باہر رہا. لیکن ایک وقت آیا کہ میں کرکٹ ہسٹری میں 2 کھلاڑیوں نے صرف کیا ہے, انہوں نے ایک ہی میچ میں 100 رن بھی کیا اور 10 وکٹیں بھی کی. تو ایک وقت آیا وہ کیا میں نے. ہماری جب ہوتے تھے, میں HSN میں ہوتا تو ایک بڑی خواب ہوتی تھی لڑکوں کی کہ میں بڑا ہوں, ایک نہر کے کنارے گھر ہو, 2 بچوں, BMW ہو, تو بڑے خوش ہو جاتے تھے اس کے اوپر. تو یہ چھوٹی خواب ہے. یاد رکھیں جو انسان اس دنیا میں آتا ہے اور صرف اپنا سوچتا ہے, کھاتا پیتا ہے, بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے, وہ تو جانور بھی کرتے ہیں. جانور بھی بچے پیدا کر کے کھا پی کے چلے جاتے ہیں. تو بڑا انسان تو وہ ہوتا ہے جو انسان کی ویژن ریئلائز کر لیتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. اب میں کرکٹ جب چھوڑی تو مجھے کوئی زندگی میں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. صرف اور صرف میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کرکٹ کے اوپر تبصرہ کرتا اور مجھے آرام سے باقی لوگوں سے بڑی عیاشی کی زندگی گزار سکتا تھا, کچھ نہیں کرنے کی ضرورت تھی. یہ بھی پچھلے جب سے میں نے کرکٹ چھوڑی ہے کئی دفعہ میرے پیسے ختم ہونے لگے تھے. تو جب پیسے ختم ہوتے تھے کرکٹ کے لیے کوئی باتیں کرتا تھا, 3-4 سال کے لیے 1-2 مہینے میں پیسے کما لیتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اگر میں وہاں رک جاتا اور میں اس کے بعد اپنے آپ کو چیلنج نہ کرتا تو میری زندگی ختم تھی, پر وہ ادھر ہی رک گئی تھی. تو اگر یہ جو چیلنج کرتے ہیں, ہر کرکٹ آپ کو تیاری کرتا ہے اگلے چیلنج کے لیے, پھر اگلا چیلنج اگلے چیلنج کے لیے. تو یہ جو مجھے بڑی 21 سال میں نے لوگوں سے سنا کہ عمران صاحب آپ کو پالیٹکس کی کیا ضرورت تھی. میں نے کہا مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ میری بلیف ہے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے یہ ایک دن ایک دنیا کا عظیم ملک بنے گا. اور یہ اگر میری طرح کے لوگ جن کو کوئی ضرورت نہیں ہے پالیٹکس کی, اگر میں اس کے لیے کوشش نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ کیا وہ لوگ کریں گے جن کو ضرورت ہے پالیٹکس کی, جو پالیٹکس میں پیسے بنانے آتے ہیں؟ تو اگر میں ان کی تنقید کر رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا یہ تو بڑا سب سے آسان چیز ہے, ہر روز گھر میں بیٹھ کے شام کو دوست بیٹھو, وہ بھی برا ہے, وہ آصف زرداری ایسا ہے, نواز شریف وہ تو خیر اب چلا گیا ہے, ویسے اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس کو کیوں نکالا ہے. تو یہ سب سے آسان چیز ہوتی ہے گھر میں بیٹھ کے, اچھا جی وہ بھی برا یہ بھی برا, تو یہ تو بڑا آسان ہے. اگر اللہ نے آپ کو اس پوزیشن میں رکھا ہے کہ آپ کچھ اپنے معاشرے کو بدل سکتے ہیں, تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کرتے. آپ اس لیے کچھ نہیں کرتے کہ وہاں گندے گندے لوگ ہیں, آپ کو ہر دوسرے دن گالیاں نکالتے ہیں. اچھا یہ میں نے آپ کو ایک اور میں چیز, یہ میں ڈائیورٹ صرف کر رہا ہوں تھوڑا سا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان بڑی گالیاں نکالتا ہے, میں سوچوں میں نے تو کبھی کسی کو اس طرح گالیاں نہیں نکالی.
میں نے پھر ریئلائز کیا کہ گالی کس کو کہتے ہیں. اگر میں کرپٹ آدمی کو میں کہتا ہوں یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, اس کو گالی کہتے ہیں. یہاں انہوں نے یہ جو بڑے بڑے ہمارے ملک میں کرپٹ لوگ ہیں, انہوں نے ایک بڑی زبردست کام کیا ہے. انہوں نے کام کیا کہ وہ جو چھوٹے چور جیلوں میں ہوتے ہیں ان کو چور کہہ دو, ٹھیک ہے, لیکن جو اربوں چرا کے ملک سے باہر لے کے جائے ان کو گالی نہ نکالو. ان کو 40 گاڑیوں کا پروٹوکول دو. ان کو جناب جھک جھک کے ہاتھ ملاؤ ان سے. یہ دیکھیں, یہ بہت آپ سب کے لیے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ آپ فیوچر ہے اس ملک کی. دیکھیں, جو ملک جب تباہ ہوتا ہے تو وہ معاشی طور پہ بعد میں تباہ ہوتا ہے, پہلے اخلاقی طور پہ تباہ ہوتا ہے. مورل کولیپس پہلے آتا ہے, پھر آتا ہے اکنامک کولیپس. جو مہذب معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے. مولانا رومی نے اس لیے کہا تھا کہ قوم تب مرتی ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے. جب یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اب 40 گاڑی کا پروٹوکول دیتے ہیں اور وہ جی ٹی روڈ پہ پھرے اور کہے مجھے کیوں نکالا, اور 300 ارب روپے کی چوری کر کے ملک سے باہر لے جائے اور اس کے اوپر لوگ پھول پھینکے ہیں, اس کا مطلب معاشرہ اپنی تباہی کی طرف جا رہا ہے. انگلینڈ کے اندر جب ہم پڑھتے تھے تو ایک ٹرم ہوتی تھی, نیمنگ اینڈ شیمنگ. جو برا ہے اس کو برا کہیں. آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ بہت بڑا ڈاکو ہے عمران صاحب, آپ ان سے تمیز سے بات کریں. تو آپ کے گھر میں مجھے بتائیں کوئی چوری کرے, آپ کی ساری چیزیں چوری کرے, آپ اس کو تمیز سے بٹھائیں گے, آپ اس کو اچھے کھانے کھلائیں گے, پھول پھینکیں گے اس کے اوپر, آپ اس کو آپ کیا, یعنی پھر سے تصور کریں جو آپ کے گھر میں چوری کرتا ہے آپ کا کیا برتاؤ ہوگا اس سے. تو جو ملک کے 300 ارب روپے چوری کر کے باہر لے جاتا ہے اس کو 40 گاڑی کا پروٹوکول دے دیتے ہیں. آپ کیا سگنل دے رہے ہیں معاشرے میں کہ اگر چوری کرنی ہے تو چھوٹی چوری نہ کرو, بڑا ڈاکہ مارو. یہ آپ میسج دے رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. کیونکہ جو 3 سب سے بڑے خوف ہیں, رسک, نوکری سے نہ نکال دو. یہ لوگ اپنی نوکری کو ریٹین کرنے کے لیے بڑی بڑی اپنے ضمیر کی کمپرومائزز کرتے ہیں جو ایک انسان کے پوٹینشل کو تباہ کرتا ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں کہا کہ رزق میرے ہاتھ میں. یہ آپ کا بلیف اگر ہو, آپ کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں. دوسری چیز, لوگ ڈرتے ہیں جی کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا. یہ میں ذلیل ہو جاؤں گا جی. لوگ ذلت سے ڈر کے, فیلئر سے ڈر کے کئی چیزیں نہیں کرتے. جو فیلئر سے ڈرتا ہے وہ کامیابی اسے پتہ ہی نہیں. آپ سکسیڈ کر ہی نہیں سکتے اگر آپ فیلئر سے ڈرتے ہیں, کیونکہ آپ ایکسپیریمنٹ ہی نہیں کریں گے. تو جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ عزت ذلت میرے ہاتھ میں, تو اس سے بھی آپ کو آزاد کر دیا کہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنا. اللہ کرتا ہے آپ کے اعمال کی وجہ سے. اگر یہ عزت اور ذلت پیسے لے کے دے دی جاتی تو نواز شریف اور شکیل الرحمان جیسے لوگوں نے مجھے بڑی دیر کا ذلیل کر دینا تھا, کیونکہ یہ تو پورے پیسے کے اوپر اگر کوئی کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تو اب تک ہم ہو چکے ہوتے. اور اگر پیسے دے کے عزت ملی ہوتی تو یہ سارے چور بڑے بڑے معتبر ہوتے. سب سے ویسے جو معتبر شکل سے سب سے معتبر جھوٹ بولتا ہے وہ ہے نون لیگ کا احسن اقبال. میں نے کبھی کسی کو ایسے جھوٹ نہیں بولتے دیکھا. اچھا, یہ میں ویسے سائیڈ ٹریک ہو گیا ہوں, یہ میں ویسے میرے دل میں آ گیا تھا. تو تیسری چیز, کیونکہ مجھے یہ منافق بہت برے لگتے ہیں, تو تیسری چیز اور سب سے بڑا خوف موت کا. تو جب اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہے, جب اس نے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا تم نے جب دنیا سے جانا ہے, تو مجھے امیڈیٹلی یاد آ جاتا ہے کہ جب میں نے ہمارے یہاں لوگوں کو گولیاں لگی 12 مئی 2007 کو, تو میں نے الطاف حسین کو ڈائریکٹلی چیلنج کیا. میں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا پاکستان کا دہشت گرد ہے. تو ساری دنیا ڈر گئی.
मेरे घर में सारे लोग कि इमरान साहब बुलेट प्रूफ जैकेट्स कोई भेज रहा है कि आपकी अब जिंदगी खतरे में है, ये है वो है। तो लोगों को डर था। मेरे लिए मैं हैरान हो गया कि कितने लोगों को खौफ था कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और उन दिनों में वैसे अल्ताफ हुसैन बहुत ही खौफनाक था, बचता कोई नहीं था तब। लेकिन अब अल्ताफ हुसैन धमकियां देता है लेकिन कर कुछ नहीं सकता, उन दिनों में कर लेता था। तो बहरहाल ये जो आपकी जो खौफ है ना, इसको मुसलसल आपने इसको ओवरकम करना है, नहीं तो आप बड़े काम नहीं करेंगे। रास्ते में हमेशा कहीं ना कहीं आप घबरा जाएंगे फेलियर से कि मेरी नौकरी ना चली जाए वगैरह वगैरह। और आखिरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि इंसान को हमेशा इंसानों में इंसाफ करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 2 ट्रेट्स थी, क्वालिटीज नबूवत से पहले, सादिक और अमीन, सच्चे थे और लोगों में इंसाफ करते थे। ये 2 क्वालिटीज हैं जो जिसके ऊपर अपने कैरेक्टर को बेस करें। ये आपको 2 क्वालिटीज दुनिया में इज्जत देंगी, आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। लीडरशिप की ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, सादिक और अमीन, सच्चा और लोगों में इंसाफ करने वाला। हमेशा ये 2 क्वालिटीज आपको दुनिया में इज्जत देंगी। और ये याद रखना कि जो कोई मुसलमान फौज मलेशिया और इंडोनेशिया नहीं गई थी, मुसलमानों ने कॉन्कर नहीं किया था। ये तारीख का हिस्सा है कि जो मुसलमान ताजर गए वहां, उनके कैरेक्टर से लोग इंप्रेस हो गए क्योंकि वो सादिक और अमीन थे। उनके जब कैरेक्टर को देख के लोग उनको देख के इस्लाम की तरफ आए। अब मुझे बताएं कि कोई इस्लाम की तरफ आ सकता मौलाना फजल रहमान को देख के? तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं और इंशाअल्लाह ये हमारा मुल्क अजीम बनेगा और आप हैं इस मुल्क की फ्यूचर। थैंक यू।